اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو باقی کے مسلمان کہاں تھے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن، بالکل ہمارے بچوں نے ہی پوچھنا ہے۔ پوچھنا کیا پوچھ لیا، اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے جب حسین ذبح ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں آپ لوگ۔ فلسطین کے بچے شہید نہیں ہوئے، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید کر دیا۔ تھوڑے سے بچے مارو، ہزاروں لاکھوں بچے مار دو فلسطین کے، جو باقی کے کروڑوں اربوں بچ جائیں گے وہ خود ہی مر جائیں گے۔ ایسے ایک قوم تباہ کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں فلسطین میں جینوسائیڈ ہوا ہے؟ نہیں، پاکستان میں جینوسائیڈ ہوا ہے۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید ہوا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا دین جو ان بچوں کو اور ان کا گھر والوں کو نہیں بچا سکتا۔ اسے بہت بہتر ٹونی بلیئر کا دین ہے، اسے بہت بہتر تو بینجامن نیتنیاہو کا۔ ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے، ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات۔ آپ سب کو اتنی سی بات بتاتا ہوں، جب کربلا میں حسین علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے پورے گھرانے کو ذبح کیا جا رہا تھا نا، تو ہر مسلمان 1400 سال سے پوچھ رہا ہے کہ باقی کے لوگ کدھر تھے؟ باقی کے لوگ کہاں تھے اس وقت؟ جن کو پتا تھا وہ کہاں تھے؟ جن کو نہیں پتا تھا چلو بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ باقی کے لوگ اس وقت جن کو پتا تھا وہ کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے۔ ہر انسان نے یہ سوال پوچھا، جس کو پہلی دفعہ خبر ملی کتابوں سے کہ جب یہ حسین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو باقی کے مسلمان کہاں تھے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن، بالکل ہمارے بچوں نے ہی پوچھنا ہے۔ پوچھنا کیا پوچھ لیا، اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے جب حسین ذبح ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں آپ لوگ۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا 8 یا 9 اکتوبر کو، میں پاکستان میں نہیں تھا، شی سیڈ، بڑی سمپل سے سوال پوچھا اس نے، تاکہ سوال کیا پوچھا اور اس نے جواب ہی دے دیا۔ شی سیڈ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کربلا میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے اس اینگل سے بتایا، اینڈ آئی سیڈ واٹ ڈو یو مین، کیا ہوا؟ شی سیڈ حسین علیہ السلام کا شہید ہو جانا، ان کے بچوں کا شہید ہو جانا اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، اس سے کئی گنا بڑا واقعہ تھا کہ حسین علیہ السلام نے اس پورے کے پورے لینڈسکیپ کو کس طریقے سے بے نقاب کر دیا۔ سو اب فلسطین کے بچے شہید نہیں ہوئے، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید کر دیا۔ فلسطین پہ نہیں گولیاں چلائیں اسرائیل نے، بچے نہیں ہیں، وہ اسرائیلی بہت تھے تو ان کو پتا تھا یہ ٹائم ہے، ان کے قرآن جلاؤ، جوش میں آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ان کی توہین کرو، کوئی نہ کوئی گولیاں مار دیتا آ کے۔ ان کی امیونٹی کیسے زائل ختم کیسے کریں ان کی نسلوں کو؟ انہوں نے پہلے ان سب کی نسیں پکڑی، جس نس پہ ان کی دم پہ پیر جب آتا ہے تو یہ پھٹکتے ہیں، نہیں، انہوں نے کہا سب پکڑ لو، ان کے اصلی کرتا درتا کو پکڑو، ہاں، اور اب ان کے بچے مار دو سارے، جو بچ جائیں گے نا بچے، تھوڑے سے بچے مارو، ہزاروں لاکھوں بچے مار دو فلسطین کے، جو باقی کے کروڑوں اربوں بچ جائیں گے وہ خود ہی مر جائیں گے۔ ایسے ایک قوم تباہ کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں فلسطین میں جینوسائیڈ ہوا ہے؟ نہیں، پاکستان میں جینوسائیڈ ہوا ہے۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید ہوا ہے۔ غور سے سمجھیں، میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نسل در نسل لوگ اسلام سے غیر فارغ کر دیے گئے کہ یہ ہے دین جس میں جو مرضی بچیاں چھوٹی چھوٹی آ کے کوئی روند کے چلا جائے، پرستے اڑا دے بچوں کو، ان کے ماں باپ ان کے ہاتھ الگ الگ، پیر الگ الگ اکٹھے کر رہے ہوں۔ یہ ہے ان لوگوں کا دین جو ان بچوں کو اور ان کا گھر والوں کو نہیں بچا سکتا۔ آپ خود بتائیں، میں کیا آپ سے کیا بات ہے؟ آپ بتائیں، آپ کیا سوچتے؟ آپ اگر اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھتے، کچھ نہ کرتے دیکھتے، تو آپ کیا کرتے؟ اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے دین میں کہ اپنے گھر کو بچا سکو۔ اسے بہت بہتر ٹونی بلیئر کا دین ہے، اسے بہت بہتر تو
بینجامن نتنیاہو کا دین اس سے بہت بہتر لبرل جو بائیڈن ڈیموکریٹس کا دین ہے، پوری فورس لگا دیتے ہیں. غیرت جو ہے نا، غیرت اس صرف اسلام نے نہیں اس کی آواز دی، ہر انسان نے اس کی آواز دی ہے. غیرت کی غیر مسلموں نے بھی آواز دی ہے. اسلام تو غیرت کو چینل کرنے کی مشین ہے. غیرت اصل میں اتنا فطری عنصر ہے کہ ہر بے غیرت انسان ہر قبیلے میں دھتکارا گیا، دنیا کے ہر قبیلے میں دھتکارا گیا. اس وجہ سے بچے جو ہے نا اپنی فطرت کی آواز میں اپنے باپوں کو فیل کر چکے ہیں اس وقت. یاد رکھیے گا اکتوبر کا مہینہ 2023، اکتوبر کا مہینہ 2023 یاد رکھیے گا، یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ. یہ یاد رکھیے گا. یہ اگر ویڈیو بچ گئی 400 سال بچ گئی یہ ویڈیو، ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا آخرت میں نا اکتوبر 2023 کا مقدمہ کھلے گا. آخرت والے دن قیامت کے بعد جب آخرت میں حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، یاد رکھیے گا نفسیات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے گروپ سائیکالوجی قرآن میں کیسی بتائی ہے. قیامت والے دن کھربوں انسان جب اکٹھے ہوں گے، اکتوبر 2023 کا مقدمہ کھلے گا، اور اس وقت جتنے بھی انسان اکتوبر 2023 میں بالغ عاقل تھے، اس وقت یہ سوال ہوگا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہے تھے، آ جاؤ سارے، تم ہو ایندھن. یاد رکھیے گا. چھوٹا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. اکتوبر 2023 آخرت کا دن، حوض کوثر، یاد رکھیے گا. یہاں پہ میں جتا نہیں رہا ہوں، میرے جتانے سے میں ادھر پاس نہیں ہو جاؤں گا. جتنی ہلکی سی کوئی رمک ہے نا اور کسی میں کچھ بھی کرنے کی طاقت ہے، اس کو اکسا رہا ہوں کہ بھیا اللہ کا آخرت کا نظام تھا. خدا کی قسم ثم اللہ کی قسم 100 سال بھی زندہ نہیں رہنا ہم نے، جو بھی اس وقت سن رہا ہے. اللہ کی قسم اس وقت جو دنیا میں میری بات سن رہے ہیں نا، 100 سال بھی زندہ نہیں. یہ اوقات ہے. اس 70-80 سال کے لیے ہم نے وہ کھربوں سال کا مقدمہ کھول لیا اپنے سر پہ. کھربوں سال کا مقدمہ اپنے سر پہ کھول لیا آخرت والے دن. کہ آپ بھی زندہ تھے، عاقل تھے، بالغ تھے، ہاتھ پیر چلتے تھے آپ کے. ویل چیئروں والے بچ گئے، معذور بچ گئے، عورتیں بچ گئیں. خیر عورتیں بھی نہیں بچی، بڑا کچھ کر سکتی ہیں. اور اندھے بھی بچ گئے، معذور بھی بچ گئے. جتنے بھی یہ اپنے آپ پہ ناز کرنے والے 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھوں 2 کان 1 زبان چلتی ہوئی مسلمان مارے گئے. کامن سینس کے پیرامیٹر کے اوپر. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں،